ہم شرمندہ ہیں۔ اس مرتبہ کسی خفیہ ہاتھ نے نہیں بلکہ خود نواز شریف نے اپنے ماتھے پر سیاسی بدنامی کا یہ تاج سجایا ہے۔ جمہوریت، ہم شرمندہ ہیں۔ لندن فلیٹس اور فیکٹریوں کی منی ٹریل پر تو صرف ریفرنس دائر کرنے کا حکم آیا ہے۔ نواز شریف کو نااہل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آف شور کمپنی میں ملازمت اور تنخواہ وصول کرنے کی تفصیلات الیکشن کمیشن سے چھپائی ہیں۔ جمہوریت، ہم شرمندہ ہیں۔ نواز شریف احتساب کو استحصال قرار دیتے رہے اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہی مستعفی ہو گئے۔ جمہوریت، ہم شرمندہ ہیں۔ نواز شریف چاہتے تو پاناما کیس کا یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو جاتا، مگر ذاتی انا کی خاطر جمہوریت کا مستقبل داؤ پر لگایا گیا۔ جمہوریت، ہم شرمندہ ہیں۔ عوام اور مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹر کا جمہوریت پر سے اعتماد کمزور کیا گیا۔ جمہوریت کی شرمندگی اور بدنامی ایک طرف، مگر کیا نواز شریف بھی اپنے ووٹر سے غلط بیانی کرنے پر شرمندہ ہیں؟ کیا وہ ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مرتکب نہیں ہوئے؟ کیا وہ اس پر پوری قوم اور اپنے ووٹر سے نہ صحیح اپنے ورکر سے ہی معافی مانگیں گے؟ آنے والے دنوں میں ملک کی سیاسی اور جمہوری بساط پر کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری صاحب، وزیر اوقاف پنجاب اور مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم قادری صاحب، اور ماہر قانون اور ممتاز وکیل رہنما علی احمد کرد صاحب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے طاہر القادری صاحب ٹیلی فون لائن کے ذریعے، ان سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں زعیم قادری صاحب کے پاس، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں۔ زعیم قادری صاحب، آج ایک بلیک ڈے ہے، ایک بلیک ڈے صرف آپ کی پارٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ جمہوریت کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا، پوری دنیا میں آج ہماری جگہ زائی ہو رہی ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا کہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے ہی وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ فیصلہ خود کر لیتے اور بات نوبت یہاں تک نہ پہنچتی؟ بالکل بھی نہیں، اور میں نے آپ کے انٹرو کو سنا اور میں اس کو خالصتاً اس بات کو واضح طور پر کرنا چاہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف جو یہ جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو عہدے سے علیحدہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ جو کمانڈ تھی اوور ایشوز کہ میں خود پیش ہوں گا، اگر ان کو ذرہ بھر بھی یہ خیال ہوتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ استثناء جو قانون میں ان کے لیے موجود تھا اس کے پیچھے وہ چھپ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ لیڈرز یہ نہیں کیا کرتے۔ منصور علی خان صاحب وزیر اعظم کی وجہ شہرت، محمد نواز شریف صاحب کی وجہ شہرت صرف وزیر اعظم کی نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہیں، ان کی وجہ شہرت لیڈرشپ ہے جو ایک مستند لیڈرشپ ہے۔ وہ جب نکال دیے جاتے ہیں، جلا وطن کر دیے جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر بھاری مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، 10 سال بعد قوم ان کو لیڈر تسلیم کرتی ہے۔ وزارت عظمیٰ ان کے اس ایمبٹ سے چھوٹی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو صرف اس مقدمے کو فیس کروں گا بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کسی استثناء کو کلیم نہیں کیا، نہ وزیر اعظم کے اور نہ ہی اپنے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہونے کے۔ فبیہا اور وہ جو پریئرز آئی تھی منصور علی خان صاحب، ذرا ان کو پڑھ لیجئے۔ دونوں میرے ایک تو بزرگ ہیں کرد صاحب اور بھائی ہیں میرے بیٹھے ہوئے یہاں فواد چودھری صاحب، ان کی جماعت اسلامی کی اور ایک تیسرے شخص کی جو پریئر تھی، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں پاناما لیکس اور ان 4 فلیٹوں کا ذکر تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ جی آئی ٹی جو بددیانتی پر کام کر رہی تھی وہ ان 13 پوائنٹس کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھی لگ گئی جو ان کے ایمبٹ میں نہیں تھی، اور ان کو کرید کر لا کر ایک ایسا کیس تیار کیا گیا جس میں وزیر اعظم نااہل ہو سکے۔ اور آپ نے اچھا قاضی صاحب ایک بات بتائیے، میں جلدی سے آخری جملہ اچھا چلیں بولیں۔ وہ یہ ہے کہ جس رقم کی وصولی کی آپ نے بات کی ہے وہ رقم وصول نہیں کی گئی، وہ لی نہیں گئی، وہ لی جانی تھی، اور اگر وہ لی جاتی تو اس کا امپیکٹ میاں محمد نواز شریف کی بیلنس شیٹ پر پڑتا اور اس کو ڈکلیئر کیا جانے کی بات کی گئی۔ بہرحال اگر 2 لاکھ روپے پہ 2 کروڑ ووٹ لینے والے کو آپ نااہل کر دیں 62-63 میں تو پھر یقیناً فیصلہ تو ہے، لیکن اس کی امپلیکیشن، اس کی ڈیٹیلنگ اور اس کے ریزلٹس آج نہیں آئیں گے، اس کے ریزلٹس 5-6 سال بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے
فواد چودھری صاحب، یہ جو بار بار مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں سے بھی میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ایک ہی موقف ان کا سامنے آ رہا ہے کہ جناب پینما کی آپ لوگوں کی پلی تھی، پینما کے اوپر آپ لوگ نواز شریف صاحب کو پکڑنا چاہتے تھے، پینما سے تو کچھ نہیں ہوا، اقامہ سے وہ پکڑے گئے اور جو ان کا قصور نہیں تھا اس کی سزا دے دی گئی، وہ 10,000 درہم جو کبھی آج تک ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے تھے اس کی بلا وجہ انہیں سزا دے دی گئی. تو وہ ان کا یہ ماننا ہے، جس طرح قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے بھی ریٹرن ہو چکے ہیں، وہ ریٹرن آف دا ٹرمینیٹر، تو وہ ایک دفعہ پھر ریٹرن آ جائے گا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، کیا پریشانی والی بات ہے، وہ تو کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. 2-3 باتیں ہیں جو قاضی صاحب نے کی ہیں جن کی کلیریفیکیشن ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم اور بطور ممبر قومی اسمبلی انہیں کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کرمنل پروسیڈنگ سے. پاکستان کے آئین میں جو پریزیڈنٹ ہیں اور گورنرز ہیں ان کو آرٹیکل 248 میں جو کرمنل کیسز ہیں ان سے استثناء حاصل ہے، بٹ ایسا کوئی استثناء وزیر اعظم کو اور ممبران قومی اسمبلی کو حاصل نہیں ہے. دوسری بات جو کہی ہے زعیم صدیقی صاحب، زعیم بھائی نے، زعیم القاضی صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ایون فیلڈ ایونیو کے اپارٹمنٹس تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. پہلے بھی مسلم لیگ نون نے جو تبصرے کیے تھے اور مٹھائیاں بانٹی تھی وہ بغیر فیصلہ پڑھے بانٹی تھی، اور یہی لگ رہا ہے کہ اب بھی دوبارہ ان کا جو تمام نیریٹو ہے وہ ججمنٹ پڑھے بغیر ہے. سو میں آپ کی توجہ جو پیرا 9 ہے اس کی طرف دلانا چاہوں گا، جہاں پر ریفرنس فائل کیا گیا ہے ایون فیلڈ ایونیو کا اور باقیوں کا. اب وہ جو ریفرنس ہے اگر عدالت یہاں پر ہی ڈکلیئر کر دیتی کہ یہاں پر کافی ایویڈنس ہے ڈکلیئرنگ پرائم منسٹر کہ انہوں نے اپنے ایون فیلڈ ایونیو کے اپارٹمنٹ چھپائے ہیں، تو پھر تو پرائم منسٹر کو سیدھا وہاں سے جا کے 14 سال سزا ہو جاتی. تو سپریم کورٹ نے جو ان کو فیور کیا ہے اور جو لحاظ کیا ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نے غلطی کی ہے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ دوبارہ میں پی ایم ایل این کے دوستوں سے کہوں گا کہ پہلے ججمنٹ پڑھ لیں تاکہ ان کو پھر بعد میں اس معاملے کے اوپر ایک اپنی رائے دینے کا معاملہ ہو. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ ایک تو جو ایف زیڈ ڈی کمپنی ہے اس کا تھوڑا سا منصور میں 30 سیکنڈ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف زیڈ ڈی کمپنی کا تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے. 13 کمپنیاں حسن نواز شریف چلا رہے تھے، 13 کی 13 کمپنیاں جو ہیں وہ لاسز میں تھیں، 10 ملین پاؤنڈز کا وہ لاس کر رہی تھی. ایف زیڈ ڈی کمپنی بلینز آف روپیز انجیکٹ کر رہی تھی ان کمپنیز میں، خصوصاً فلیگ شپ میں، اور یہ پیسے تھے جو کہ ان پراپرٹیز میں استعمال ہو رہے تھے. اور ایف زیڈ ڈی کمپنی جو تھی وہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کی کمپنی تھی. لیکن چودھری صاحب جسٹ ٹو کلیئر اٹ، جو صرف اس چیز کو کلیئر کر دیجئے کہ اس کے باوجود جو یہ کہا گیا ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے وہ تو اس قسم کی بات نہیں کرتا کہ جی چونکہ پیسہ وہاں سے ٹریول کرتا تھا اس وجہ سے ہوا ہے. جو کچھ بھی کہا گیا وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے، انٹائٹلمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ تھی، یہ آپ نے صفائی ہے، اس وجہ سے ہوا. اگر سپریم کورٹ نے جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے وہ جٹ بلیک بات کے اوپر کی ہے، اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی آبزرویشنز ریکارڈ کر دیتی تو پھر ٹرائل کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ماں سوائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم کو سلیکٹ کر دیں. سو سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 10A کی جو ایک پروویژن کو رکھا ہے سامنے، اس کی وجہ سے انہوں نے ریسٹرین کیا ہے اس کے اوپر آبزرویشن سے اپنا ورڈکٹ دینے کے. ٹھیک ہے، علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرد صاحب، جو بھی ڈیبیٹ ہے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ تو خیر چلتی رہے گی، جو قانونی ڈیبیٹ ہے، اور وہ آج صبح بھی ہماری آپ سے ٹرانسمیشن کے دوران بات ہوئی تھی، یہ جو 62-63 کی چھری چلی ہے، یہ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا. زیادہ تر قانونی ماہرین آج سے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ چھری اگر چلنا شروع ہوئی تو کون کون سے بکرے اس کی زد میں آئیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب نون لیگ کے کئی رہنما یہ کہہ رہے ہیں جناب چلے ہمارے اوپر تو یہ چھری چل گئی، ابھی یہ بنی گلا بھی جائے گی، یہ پتہ نہیں کہاں کا رخ کرے گی. یہ ٹھیک ہوا قانونی طور پر آج ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا یا غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا؟ ناصر علی خان صاحب بہت مہربانی، مگر آپ نے اپنے پروگرام کے